اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں منع کیا الناس لوگوں کو، اور نہیں روکا یا منع کیا لوگوں کو ان یؤمنوا کہ ایمان لائیں، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے کہ ایسا جب آئی ہوں ان کے پاس ہدایت، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب آئی ان کے پاس ہدایت، الا مگر ان کے قالو تو کہا انہوں نے باسا کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے بشرن ایک انسان کو رسول بنا کر، مگر اس چیز نے انہوں نے کہا کہ کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر۔ کل فرمائیے لو اگر کانا ہے فی الارض زمین میں، اگر زمین میں ہوتے ملائکہ تو فرشتے ہوں، یمشونا چلتے ہوں، مطمئنین سکونت اختیار کرتے ہوں، لا نزلنا ضرور ہم نازل کرتے یا بھیجتے، علیہم ان پر من السماء آسمان سے، مالکن کوئی فرشتہ، رسول بنا کر۔ فرمائیے اگر ہوتے زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے جو اس پر چلتے اور اس میں سکونت اختیار کرتے، تو ہم ان کی ہدایت کے لیے ان پر اتارتے آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔ کل آپ فرمائیے کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ، شاہدم گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، انہ بے شک وہ کانا ہے بعبادہ اپنے بندوں کو خوب خبیرن خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، بصیرم اور دیکھنے والا ہے۔ فرمائیے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا اور ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ جس کو یہدی ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فَهُوَ پس وہ مہتدی تو وہ مہتدی ہوگا، ہدایت یافتہ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن پس ہرگز نہیں تاجدہ پائے گا لہم اپنے لیے اولیاء کوئی دوست من دون ہی اس اللہ تعالیٰ کے سوا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ اور ہم اٹھائیں گے انہیں یوم القیامہ قیامت کے دن، علی وجوہہم علی پر وجوہ منہ یا چہرے، ہم ان کے چہروں کے بل، انہیں ان کے منہ کے بل، امین کہ وہ اس حال میں ہوں گے، امین اندھے ہوں گے، وہ بکمن اور وہ گنگے ہوں گے، وہ سما اور وہ بہرے ہوں گے۔ انہیں قیامت کے روز منہ کے بل اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ اندھے گنگے اور بہرے ہوں گے۔ مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت جب بھی سرد ہونے لگے گی، کلما جب بھی خبت سرد ہونے لگے گی ان کے جہنم کی آگ، زدناہم زیادہ کر دیں گے نہ ہم اس کو، سعیرا آنچ کو بڑھا دیں گے، آنچ کو ہم زیادہ تیز کر دیں گے۔ جب بھی سرد ہونے لگے گی جہنم کی آگ تو ہم ان کے لیے اس کی آنچ کو بڑھا دیں گے۔ ذالک یہ جزاؤہم ذالک یہ جزا ہے، سزا ہے ہم ان کی، یہ ان کی سزا ہے، بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ کفروا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، بِآیاتنا ہماری آیات کا، یہ سزا ہے ان کی کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا کیا اذا جب کننا ہم ہو جائیں گے، عظاماً ہڈیاں، جب ہم ہڈیاں ہوں گے، ورفاتاً اور ریزہ ہو جائیں گے، آئنا کیا ہم لا مبعوثون کیا ہم اٹھائے جائیں گے، خلقت جدیدہ نئی، اثر نو، اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے، اثر نو پیدا کر کے، یعنی کہ دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے۔ وہ آپ کے دامن سیرت میں بھی کوئی داغ نہیں دکھا سکتے،
کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سیرت میں بھی کوئی داغ نہیں دکھا سکتے، وہ آپ کی دعوت کی حقانیت پر کوئی شبہ نہیں کر سکتے۔ اس قرآن حکیم کی مثل پیش کرنے کی انہیں بار بار دعوت دی گئی، لیکن وہ اس دعوت کو قبول نہ کر سکے۔ ان کے پاس آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے کی اگر کوئی دلیل ہے تو صرف یہ کہ آپ بشر ہیں، اور ان کے نزدیک بشر مقام رسالت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کا یہ اعتراض بھی لا یعنی تھا، کیونکہ رسول کی آمد کا مقصد تعلیم و ہدایت ہے۔ جب زمین پر بسنے والے انسان ہیں تو ان کی رہنمائی کا فریضہ ان کا ایک ہم جنس ہی احسن طریقے سے کر سکتا ہے۔ اگر یہاں فرشتے آباد ہوتے اور ان کی رہنمائی کے لیے کسی رسول کو مبعوث کیا جاتا تو ان میں کسی فرشتہ کو ہی یہ ذمہ داری سونپی جاتی۔ ہدایت دینے والا وہی ہے۔ نفس و شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے انسان بچ نہیں سکتا جب تک اس کی توفیق دستگیری نہ کرے، جس سے اس نے اپنی نظر عنایت پھیر لی، اس کا راہیاب ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ عقل و فہم کے چراغ بجھ جاتے ہیں اور علم حجاب بے اکبر بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے خداداد صلاحیتوں کو معرفت حق کے لیے استعمال نہ کیا۔ اس لیے قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے اور زبان سے گنگے ہوں گے۔ روز حشر ان کی ذلت اور رسوائی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔